عذرا عبد الرحمن کو شہید ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن صابرہ اپنے مکان کے صحن میں کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی عبداللہ کو سبق پڑھا رہی تھی۔ نعیم ایک ڈنڈے کا گھوڑا بنا کر اسے چھڑی سے ہانکتا ہوا ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا۔ کسی نے باہر کے دروازے پر دستک دی۔ عبداللہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور مامو جان کہتا ہوا نوبت سے لپٹ گیا۔ کون؟ سعید؟ صابرہ نے اندر سے آواز دی۔ سعید ایک کم سن لڑکی کو انگلی سے لگائے صحن میں داخل ہوا۔ صابرہ نے اٹھ کر چھوٹے بھائی کا خیر مقدم کیا اور لڑکی کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، یہ عذرا تو نہیں؟ اس کی شکل و صورت بالکل یاسمین جیسی ہے۔ ہاں بہن، یہ عذرا ہے۔ میں اسے آپ کے پاس چھوڑنے آیا ہوں۔ مجھے فارس جانے کا حکم ملا ہے۔ وہاں خارجی بغاوت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بہت جلد وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ پہلے سوچا تھا عذرا کو کسی کے ساتھ آپ کے پاس بھیج دوں گا، مگر پھر یہی مناسب سمجھا کہ میں خود ہی یہاں سے ہوتا جاؤں۔ یہاں سے کب روانہ ہونے کا ارادہ ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ آج ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے۔ آج ہماری فوج بصرہ میں قیام کرے گی۔ کل صبح ہم وہاں سے فارس کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ عبداللہ والدہ کے پاس کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا۔ نعیم جو کچھ دیر پہلے ایک لکڑی کی چھڑی کو گھوڑا سمجھ کر دل بہلا رہا تھا، عبداللہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ سعید نے نعیم کو اٹھا کر گلے لگایا اور پیار کیا اور پھر ہمشیرہ سے باتیں کرنے لگا۔ نعیم پھر کھیل کود میں مصروف ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ کر عبداللہ کے پاس گیا اور عذرا کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن حیا کی وجہ سے خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے جرأت سے کام لیا اور عذرا سے مخاطب ہو کر پوچھا، تم بھی گھوڑا لوگی؟ عذرا شرما کے سعید کے پیچھے چھپ گئی۔ جاؤ بیٹا، سعید نے عذرا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اپنے بھائی کے ساتھ کھیلو۔ عذرا شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے نعیم کے ہاتھ سے چھڑی پکڑ لی۔ دونوں صحن کے دوسری طرف جا کر اپنے اپنے لکڑی کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے۔ عبداللہ نعیم کی حرکات سے ناخوش تھا اور اس کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، لیکن نعیم تھوڑے ہی عرصے میں اپنے نئے ساتھی سے کچھ اس درجے مانوس ہو گیا تھا کہ عبداللہ اس کی طرف دیکھتا بھی تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتا۔ جب عبداللہ نے اس کو منہ چڑھانا شروع کیا تو وہ ضبط نہ کر سکا۔ دیکھو امی جان، عبداللہ منہ چڑھاتا ہے۔ ماں نے کہا، نہ عبداللہ، اسے کھیلنے دو۔ عبداللہ سنجیدہ ہوا تو نعیم نے منہ چڑھانا شروع کیا۔ عبداللہ نے تنگ آ کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ عذرا کی کہانی صابرہ سے مختلف نہ تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہوش سنبھالنے سے پہلے والدین کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عذرا کا باپ ظہیر فسطاط کے سرکردہ لوگوں میں سے تھا۔ اس نے 20 سال کی عمر میں ایرانی نسل کی ایک حسین لڑکی یاسمین سے شادی کی تھی۔ یاسمین کے سہاگ کی پہلی شب تھی اور وہ اپنے محبوب شوہر کے پہلو میں امنگوں کی ایک نئی دنیا بیدار کر رہی تھی۔ کمرے میں چند شمعیں جل رہی تھیں۔ یاسمین اور ظہیر کی آنکھوں میں ایک خمار تھا، لیکن وہ خمار نیند کے خمار سے بہت مختلف تھا۔ ظہیر پوچھ رہا تھا، یاسمین سچ سچ بتاؤ، تم خوش ہو نا؟ دلہن نے انتہائی مسرت کی حالت میں بولنے کے بجائے نیم باز آنکھیں اٹھائیں اور آنکھ اوپر اٹھائیں اور پھر جھکا لی۔ ظہیر نے پھر وہی سوال کیا۔ یاسمین نے شوہر کی طرف دیکھا، حیا اور مسرت کی گہرائیوں میں کھوئے ہوئے ایک دل فریب تبسم کے ساتھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بھولا بھالا سا جواب کسی قدر معنی خیز تھا۔ اس وقت جب کہ رحمت کے فرشتے مسرت کا گیت گا رہے تھے اور یاسمین کا دھڑکتا ہوا دل ظہیر کے دل کی دھڑکن کی جواب دے رہا تھا، الفاظ کسی قدر بے حقیقت معلوم ہوتے تھے۔ ظہیر نے پھر اپنا سوال دہرایا، اپنے دل سے پوچھو، یاسمین نے جواب دیا۔ ظہیر نے کہا، میرے دل میں تو آج خوشی کا طوفان امڈ رہا ہے۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے آج کائنات کی ہر چیز مسرت کے نغموں سے لبریز ہے۔ کاش یہ نغمے ہمیشہ ایسے ہی رہیں، کاش۔ یاسمین کے منہ سے بھی اختیار نکلا اور اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جو لمحہ پیشتر مسرتوں کا گہوارہ بنی ہوئی تھیں، مستقبل کا خیال آتے ہی پرنم ہو گئیں۔ ظہیر محبوب بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے اختیار ہو گیا۔ یاسمین، یاسمین، تم رو پڑی کیوں؟ نہیں، یاسمین نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ نہیں، کیوں؟ تم سچ مچ رو رہی ہو۔ یاسمین، تمہیں کیا خیال آیا؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنا میری قوت سے باہر ہے۔ مجھے ایک خیال آیا تھا، یاسمین نے چہرے کو ذرا شگفتہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کیسا خیال؟ ظہیر نے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، مجھے حلیمہ کا خیال آیا تھا۔ بیچاری کی شادی کو 1 سال بھی نہ ہوا تھا اور اس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔
ظہیر نے کہا میں ایسی موت سے بہت گھبراتا ہوں۔ بیچارے نے بیماری کی حالت میں بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی۔ ایک مجاہد کی موت کتنی اچھی ہوتی ہے، لیکن افسوس وہ اس سعادت سے محروم رہا۔ اس بیچارے کا اپنا قصور بھی تو نہ تھا، وہ بچپن سے ہی مختلف بیماریوں کا شکار رہا۔ جب اس کی موت سے چند دن پہلے مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر گیا تو اس کی عجیب حالت تھی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، تم بہت خوش قسمت ہو، تمہارے بازو لوہے کی طرح مضبوط ہیں، تم گھوڑے پر چڑھ کر میدان جنگ میں دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہو گئے، لیکن میں یہاں پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہوں۔ دنیا میں میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ میں بچپن میں مجاہد بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا، لیکن جوانی کا وقت آیا ہے تو میرے لیے بستر سے اٹھ کر چند قدم چلنا بھی دشوار ہے۔ جب وہ کہہ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ میں نے اسے بہت تسلی دی، لیکن وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ جہاد پر جانے کی حسرت اپنے ساتھ ہی لے گیا، لیکن اس کے دل میں ایک مجاہد کا دل تھا۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن ایسی موت اسے پسند نہ تھی۔ ظہیر نے بات ختم کی اور دونوں ایک گہری سوچ میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور مؤذن دنیا والوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے نماز میں شریک ہونے کا خدائی حکم سنا رہا تھا۔ یہ دونوں اس حکم کو بجا لانے کی تیاری کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ظہیر نے دروازہ کھولا تو سامنے سعید سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈھکا ہوا گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ سعید گھوڑے سے اترا اور ظہیر نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ سعید اور ظہیر بچپن کے دوست تھے۔ ان کی دوستی سگے بھائیوں کی محبت سے بھی زیادہ بے لوث تھی۔ دونوں نے ایک ہی جگہ تعلیم پائی تھی، ایک ہی جگہ فنون سپہ گری سیکھے تھے اور کئی میدانوں میں دوش بدوش لڑ کر اپنے بازوؤں کی طاقت اور تلواروں کی تیزی کے جوہر دکھا چکے تھے۔ ظہیر نے سعید کے اس طرح اچانک آنے کی وجہ پوچھی۔ مجھے والی کیرون نے آپ کی طرف بھیجا ہے، خیر تو ہے؟ نہیں، سعید نے جواب دیا، افریقہ میں بغاوت نہایت سرعت کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اہل روم جاہل بربریوں کو اکسا کر ہمارے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ اس آگ کو فرو کرنے کے لیے تازہ دم فوجوں کی ضرورت ہے۔ گورنر نے دربار خلافت سے چلا چلا کر مدد مانگی ہے، لیکن وہاں ہماری کوئی آواز نہیں سنتا۔ نصرانی ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ان حالات پر قابو نہ پایا گیا تو ہم اس وسیع خطۂ زمین کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے۔ گورنر نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور آپ کے نام یہ خط دیا ہے۔ ظہیر نے خط کھول کر پڑھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، سعید تمہیں افریقہ کے حالات بتا دے گا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ جس قدر سپاہی فراہم کر سکو ان کو لے کر فوراً پہنچو۔ میں نے ایک خط دربار خلافت میں بھی بھیجا ہے، لیکن موجودہ حالات میں جبکہ اہل عرب طرح طرح کی خانہ جنگیوں میں مبتلا ہیں، مجھے وہاں سے کسی مدد کی امید نہیں۔ تم اپنی طرف سے کوشش کرو۔ ظہیر نے نوکر کو بلا کے سعید کا گھوڑا اس کے حوالے کیا اور اسے اپنے ساتھ مکان کے کمرے میں لے گیا۔ اس کی آنکھوں سے شب عروسی کا خمار اتر چکا تھا۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا، یاسمین بارگاہ الہی میں سربسجود تھی۔ دل کو گونا مسرت ہوئی۔ واپس سعید کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سعید میری شادی ہو چکی ہے۔ مبارک ہو۔ کب؟ کل۔ مبارک ہو۔ سعید مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ اچانک پرتگی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ درینہ دوست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں سوال کر رہی تھیں کہ شادی کی خوشی نے تمہیں جذبہ جہاد سے عاری تو نہیں کر دیا؟ ظہیر کی آنکھیں اس سوال کا جواب نفی میں دے رہی تھیں۔ دنیا میں کم و بیش ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اسے کسی بلندی تک پہنچنے یا بڑا کام کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ہم اکثر نفع نقصان کی سوچ میں ایسے موقع کو کھو دیتے ہیں۔ سعید نے پوچھا، آپ نے خط کے متعلق کیا سوچا؟ ظہیر نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ سعید کے کندھوں پر رکھ دیا اور کہا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، چلو۔ چلو بظاہر ایک سادہ سا لفظ تھا، لیکن ظہیر کے منہ سے سعید کو یہ لفظ سن کر جو خوشی ہوئی اس کا اندازہ کرنا ذرا مشکل ہے۔ وہ بے اختیار اپنے دوست سے لپٹ گیا۔ ظہیر نے کوئی اور بات نہ کی۔ سعید کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکلا اور مسجد کی طرف ہو لیا۔ صبح کی نماز ختم ہوئی اور ظہیر تقریر کے لیے اٹھا۔ ایک مجاہد کو اپنی زبان میں اثر پیدا کرنے کے لیے اچھے اچھے الفاظ اور لمبی لمبی تعویلوں کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے سیدھے سادھے مگر جذبے سے بھرے ہوئے الفاظ لوگوں کے دل میں اتر گئے۔ اس نے تقریر کے دوران آواز بلند کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں، ہماری خود غرضیاں اور خانہ جنگیاں ہمیں کہیں کا نہ چھوڑیں گی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اہل روم جس کی سلطنت کو ہم نے کئی بار پاؤں تلے روند چکے ہیں، ایک بار پھر ہمارے مقابلے کی جرأت کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جرموک اور اجنا دین کی شکستیں بھول چکے ہیں۔ آؤ انہیں ایک بار پھر بتائیں کہ مسلمان
اسلام کی عظمت کی حفاظت کے لیے اب بھی اپنے خون کو اتنا ہی ارزاں سمجھتا ہے جتنا کہ پہلے سمجھتا تھا۔ انہوں نے طرح طرح کی سازشیں کر کے افریقہ کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم خانہ جنگیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے، ان لوگوں کو ہم سے ڈر کر رہنا چاہیے۔ مسلمانوں، آؤ ایک بار انہیں پھر یہ بتا دیں کہ ہمارے سینوں میں وہی تڑپ ہے، ہمارے بازو میں وہی طاقت اور ہماری تلواروں میں وہی کاٹ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی۔ ظہیر کی تقریر کے بعد 250 نوجوان اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یاسمین اپنی زندگی کی تمام خواہشوں کے مرکز کو اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی طرف رخصت ہوتا دیکھ رہی تھی۔ دل کا بخار آنکھوں کے راستے آنسو بن کر بہنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، لیکن یاسمین کے نسوانی غرور نے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو بزدل ظاہر کرنے کی اجازت نہ دی۔ آنکھوں کے آنسو آنکھوں میں ہی دبے رہے۔ ظہیر نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ حسن و ملال کی تصویر بنی سامنے کھڑی تھی۔ دل نے سفارش کی، ایک لمحہ اور ٹھہر جو، چند باتیں کرو، لیکن اس دل کی دوسری آرزو تھی، ایک اور امتحان سے بچو۔ اچھا یاسمین، خدا حافظ کہہ کر ظہیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا، اور ایک ایسا خیال جسے اس نے ابھی تک اپنے قریب نہ بھٹکنے دیا تھا، برق ایسی تیز رفتاری کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا۔ دل کے لطیف حصے نے اپنی کمزور آواز میں فقط اتنا کہا کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو، لیکن ایک لمحے کے اندر اندر اس خیال نے ہنگامے کی صورت اختیار کر لی۔ وہ رکا اور مڑ کر یاسمین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ آگے بڑھی، ظہیر نے آنکھیں بند کر کے باہیں پھیلا دیں اور وہ روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ یاسمین، آقا، وہ آنسو جنہیں یاسمین اپنے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، بے اختیار بہہ نکلے۔ دونوں کے دل دھڑک رہے تھے، لیکن دلوں کی یہ دھڑکن اس قدر اس وقت بہت مدھم تھی اور بدستور کم ہو رہی تھی۔ کائنات اس پرکیف نغمے سے لبریز تھی، لیکن اس نغمے کی تانیں پہلے کی نسبت بہت گہری تھیں۔ مجاہد کے امتحان کا وقت تھا، احساس محبت اور احساس فرض کا مقابلہ۔ ظہیر کے سامنے یاسمین تھی، فقط یاسمین، حسن و لطافت کا ایک پیکر، رنگ و بو کی دنیا۔ پھر اچانک اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یاسمین، یہ فرض ہے آقا، مجھے معلوم ہے، یاسمین نے جواب دیا۔ میرے آنے تک حنیفہ تمہارا خیال رکھے گی، تم گھبرا تو نہیں جاؤ گی؟ نہیں، آپ تسلی رکھیں۔ یاسمین، مجھے مسکرا کر دکھاؤ، بہادر عورتیں ایسے موقع پر آنسو نہیں بہایا کرتی، تم ایک مجاہد کی بیوی ہو۔ شوہر کے حکم کی تعمیل میں یاسمین مسکرا دی، لیکن مسکراہٹ کے ساتھ ہی آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے۔ آقا، مجھے معاف کرنا، اس نے جلدی سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کاش میں نے بھی ایک عرب ماں کی گود میں پرورش پائی ہوتی۔ یہ فکرہ ختم کرتے ہوئے انتہائی کرب کی حالت میں اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے بازو ایک بار پھر ظہیر کی طرف پھیلا دیے، لیکن آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ محبوب شوہر جا چکا ہے۔